آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ پاکستانی فلمی صنعت کے مشہور اداکار، ہدایتکار اور ماضی کے نامور ویلن شہزاد بلّہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق وہ گزشتہ کئی برس سے مختلف پیچیدہ امراض میں مبتلا تھے، جن کے باعث ان کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی اور آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اداکار شہزاد بلّہ زیادہ تر ویلن کے کرداروں میں نظر آیا کرتے تھے۔ آپ نے شروع کے زمانے میں بطور سپورٹنگ اداکار بھی خدمات سر انجام دیں اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر بطور ویلن سامنے آئے۔ اداکار شہزاد بلّہ کا شمار پاکستان کے ان ویلنز میں ہوتا ہے جنہوں نے کم وقت میں شہرت کے جھنڈے گاڑے اور بالخصوص پنجاب کی فلم انڈسٹری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ شہزاد بلّہ کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا۔ شہزاد بلّہ نے ہمیشہ حلال روزی کو ترجیح دیتے ہوئے ساری زندگی بلند کردار ادا کیے۔ پاکستان میں دیکھا گیا کہ ہیرو اور ہیروئن کے علاوہ سپورٹنگ ایکٹرز اور ویلنز کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی جب تک کہ اس کا بڑا نام نہیں ہو جاتا۔ پاکستانی فلمی انڈسٹری کے سب سے بڑے ویلن شفقت چیمہ تھے جو آج بھی حیات ہیں، لیکن ان جیسا کام کوئی نہ کر سکا۔ البتہ شہزاد نے اپنی بساط کے مطابق کام کرنے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش کی۔ شہزاد دہائیوں تک پاکستانی فلم انڈسٹری کے ساتھ جڑے رہے اور اپنی کئی ویلن سے منسلک کرداروں کو چھوتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لیے۔ شہزاد بلّہ کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے لالی ووڈ میں منفی کرداروں کی ایک نئی جہت دی۔ ان کی شخصیت، لب و لہجہ، آنکھوں کی شدت اور مکالمے ادا کرنے کا منفرد انداز انہیں دیگر اداکاروں سے ممتاز کرتا۔ وہ جب اسکرین پر آتے ناظرین کو اپنے کردار سے خوف محسوس ہونے لگتا اور یہی ان کی سب سے بڑی فنی کامیابی تھی کہ ایک ویلن ہوتے ہوئے وہ اپنے کردار کے ذریعے پورے منظرنامے پر چھا جاتے۔ ان کے کیریئر کا آغاز سٹیج اور ٹیلی ویژن سے ہوا، لیکن انہیں اصل شہرت فلموں میں منفی کرداروں سے ملی۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں وہ ہر دوسرے بڑے فلمی پروجیکٹ کا حصہ ہوتے۔ شہزاد بلّہ نے صرف اداکاری تک خود کو محدود نہیں رکھا بلکہ فلم سازی اور ہدایت کاری کے میدان میں بھی قدم رکھا اور کئی کامیاب فلمیں تخلیق کی جنہوں نے باکس آفس پر عمدہ کارکردگی دکھائی اور فنی حلقوں میں پذیرائی حاصل کی۔ شہزاد بلّہ ایک متوسط گھر سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے۔ شہزاد بلّہ نے اپنے کیریئر کا آغاز 80 کی دہائی میں کیا۔ شہزاد پاکستان کے سینئر اور بے شمار ایسے اداکاروں کے ساتھ کام کر چکے جو اسکرین کی اور سینما کی جان سمجھے جاتے۔ شہزاد گو کے ایک انڈر ریٹڈ ویلن تھے اور انہیں زیادہ رولز نہیں ملا کرتے، لیکن فلموں میں جو بھی کردار ادا کرتے اسے امر کر دیتے۔ اس دوران شفقت چیمہ اور مصطفیٰ قریشی بطور ویلن دنیائے فلم پر چھائے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ میں شہزاد کا آنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ شہزاد نے فلموں کے علاوہ بیک وقت کچھ ڈراموں میں بھی کام کیا۔ شہزاد بلّہ زیادہ تر پولیس مین، غنڈے، بدماش یا سائیڈ ہیرو کے ویلن کے طور پر خدمات انجام دیتے۔ شہزاد بلّہ کی تم تڑک 90 کی دہائی میں سامنے آئی جب انہوں نے لاتعداد فلموں میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہوئے اپنی اداکاری کا لوہا منوایا۔ شہزاد بلّہ گزشتہ کچھ عرصے سے کئی بیماریوں میں مبتلا تھے جس کے باعث وہ گزشتہ دن جاں بر نہ ہو سکے اور خدا کو اپنا جسم سونپ گئے۔ شہزاد بلّہ کی نجی زندگی بھی اتنی ہی کٹھن اور آزمائشوں سے بھری رہی جتنی کہ ان کے فلمی کردار۔ ان کی صحت کے مسائل برسوں سے ان کا پیچھا کرتے تھے۔ ذیابیطس کے باعث ان کے جسم کے مختلف اعضاء متاثر ہو رہے تھے اور 2 ماہ قبل ڈاکٹرز کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس طبی بحران کے بعد ان کے پھیپھڑوں میں شدید انفیکشن پیدا ہوا جبکہ گردوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ کئی دن ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد وہ بالآخر زندگی کی جنگ ہار گئے۔ آپ کو معاشرے کی بے حسی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے مایہ ناز ویلن اور ہدایتکار شہزاد بلّہ جب بستر مرگ پر تھے تو ان کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی اور اپنے علاج کے لیے حکومت سے درخواست کی کہ وہ انہیں ٹانگ لگوا دیں۔ شہزاد نے کہا کہ میں کسی سے کوئی بھی چیز مانگنا نہیں چاہتا، میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کام دیں۔ شہزاد بلّہ نے ساری زندگی عزت نفس سے گزاری۔ ان کی زندگی عزت نفس کا مجموعہ تھی جبکہ ان کے کردار ان کی عکاسی کرتے تھے۔ شہزاد آخری دم تک اپنی بیماریوں سے لڑتے رہے اور آخرکار خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہزاد بلّہ نے سوائے حکومت پاکستان سے کبھی کسی سے مدد کی اپیل نہیں کی۔ وہ بس یہی چاہتے تھے کہ ان کا مناسب علاج ہو جائے، ان کی ٹانگ لگ جائے اور وہ ایک اچھی زندگی کی طرف دوبارہ گامزن ہو کر کما کر خود اور اپنے خاندان کو بھی کھلا سکیں، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہزاد بلّہ کے انتقال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پر شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مداحوں اور عام لوگوں نے ان کے فنی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ سینئر اداکاروں نے کہا کہ شہزاد بلّہ کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ ایک ایسے فنکار تھے جن کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اداکار اور ہدایتکار شہزاد کا انتقال فلم اور ڈرامہ انڈسٹری بالخصوص پاکستان کی ویلن انڈسٹری سے منسلک رہنے والی کمیونٹی کے لیے کسی بڑے غم سے کم نہیں۔ موجودہ دور میں جہاں چاکلیٹی ہیروز کا دور ہے اور جہاں فن کو خوبصورتی اور غنائیت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، جہاں ہیروز کا یا ویلنز کا طاقتور ہونا معنی نہیں رکھتا، اس دور میں یقیناً پرانے دور کے ویلنز کو یاد کر کے ان کے مداح ضرور غم کے آنسو روتے ہوں گے کہ یہ کیسا دور آ گیا جس میں ہم ان ویلنز کو فراموش کر چکے، کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے ویلنز کی تعداد مٹھی بھر رہ چکی جنہوں نے 90s یا پرانے ایراز میں اداکاری کر کے ویلن کے کردار
किरदार को बामी अरूज तक पहुंचाया। यकीनन ऐसे किरदार न सिर्फ विलन के तौर पर सामने आए बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री को एक नया पुश भी दिया, जिसकी वजह से नए आने वाले विलन्स और अदाकारों को तहरीक मिली कि हम भी अच्छा काम करें। पाकिस्तान में हॉरर मूवीज तो कम बनी हैं, लेकिन 80 और 90 के अदाकारों की तुम तड़ाक अदाकारी और बिलखुसूस विलन्स का मखसूस अंदाज देखने वालों को खूब भाता और वो विलन्स की हैबतनाक अदाकारी से लुत्फ अंदोज हुए बिना न रह पाते। फन की दुनिया में शहजाद बिल्ला का नाम हमेशा इज्जत और वकार के साथ लिया जाएगा। उनका अंदाज, उनकी आवाज, उनकी मौजूदगी फिल्मी तारीख का एक सुनहरी बाब है। उन्होंने न सिर्फ अदाकारी को इबादत समझा बल्कि अपने फन के जरिए नाजरीन के दिलों में एक मुस्तकिल जगह बनाई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जहां पर अपने विरसे के हवाले से जानी जाती है, वहीं पर अपने बेशुमार अदाकार भी सामने लाती है जिन्होंने बतौर विलन काम किया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरोज के साथ साथ 80 और 90 के राज में विलन्स का अपना दौरा था, जिन्होंने अपनी अदाकारी से न सिर्फ लोगों को लुत्फानंदोज किया बल्कि कई अदाकार तो बतौर विलन ही जाने पहचाने लगे। ये वो दौर था जब लोग हीरोज को कम, विलन्स को ज्यादा देखने सिनेमा घरों में जाते। ये कहना गलत ना होगा कि 80 और 90 का एरा विलन्स का एरा था, जिसमें मार धाड़ और फाइटिंग करने वाले विलन्स को ज्यादा अहमियत देते हुए उन्हें ज्यादा बेहतर रोल्स दिए जाते। यही वो दौर था जिसने कई ऐसे विलन्स को पैदा किया जो कि आज के लेजेंड बने बैठे हैं, और यही वो दौर था जिसमें शहजाद बिल्ला भी सामने आए। उन्होंने लाखों मद्दाहों के दिल मोह लिए। शहजाद बिल्ला वो अदाकार हैं जिनके विलन के किरदार को देखने के लिए सिनेमा घर भर जाया करते थे। लोग उनके नाम की टिकट्स लिया करते और आज वो कसम पुरसी की जिंदगी बसर करते हुए इस जहां फानी से कूच कर चुके। शहजाद बिल्ला टिपिकल विलन से मुख्तलिफ विलन का किरदार अदा करते थे। उनके किरदार जहां पर उनकी शख्सियत की अक्कासी करते, वहीं पर उन्हें बाकी अदाकार और बिलखुसूस विलन अदाकारों से मुमताज भी करते। शहजाद की यही खासियत थी कि वो हर दूसरे प्रोजेक्ट में नजर आया करते। शहजाद बिल्ला अपने साथी फनकारों के साथ बहुत मोहब्बत भरा सलूक रखते। वो अदाकार नदीम को अपना आइडियल तस्वुर करते और विलन में शफकत चीमा के अलावा मुस्तफा कुरैशी और कई ऐसे हमअसर उनकी हिदायतकारी में काम कर चुके। शहजाद के मशहूर मारूफ प्रोजेक्ट की बात करें तो उनमें फिल्म भेड़िया सरे फहरिस्त है, जिसमें उन्होंने हिदायतकारी के साथ अदाकारी भी की और अपने मुआविन हिदायतकारों को भी मुतारिफ कराते हुए एक शानदार प्रोजेक्ट सामने लाए, जिसकी वजह से शहजाद बिल्ला को काफी पजीराई मिली और फिल्मी हलकों ने उन्हें बतौर हिदायतकार कबूल करते हुए उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। शहजाद बिल्ला की मौत पर जहां उनके घर वाले, उनके अजीजो अकारिब गम से निढाल हैं, वहीं पर उनके मद्दा और बिलखुसूस फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकार भी उनकी वफात पर पुरसा देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। वो समझते हैं कि शहजाद बिल्ला जैसा अदाकार और बिलखुसूस विलन शायद ही पैदा हो सके। शहजाद बिल्ला की मौत पाकिस्तान में विलन्स की मौत है। शहजाद बिल्ला साथी अदाकारों और बिलखुसूस जूनियर्स के लिए एक इदारे की हैसियत रखते थे और वो इदारा उनकी मौत की वजह से अब बंद हो चुका और उस पर ताले लग चुके। उनकी वफात न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि पाकिस्तानी सकाफत के लिए भी नाकाबिल तलाफी नुकसान है। शहजाद बिल्ला जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं जो अपने फन से मुआशरे पर देर पा असर छोड़ जाते हैं। वो अब जबकि हम में नहीं रहे, उनकी फिल्में, उनके मुकालमे, उनके किरदार हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी जिंदगी एक आज़म, मेहनत और लगन की मिसाल है जो नए आने वाले फनकारों के लिए मशाल राह बनी रहेगी। उनकी रूह को अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।